یستفتونک فی النساء، صحابہ میں سے بعض لوگوں نے خواتین کے حقوق کے بارے میں پوچھا اور یتیم بچوں کے حقوق کے بارے میں، حالانکہ ان کے حقوق کی تفصیل پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن دوبارہ پوچھا، شاید یعنی اس امید پر شاید وہ حکم منسوخ ہو گیا ہو یا وہ حکم وقتی طور پر ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما یتلا علیکم فی الکتاب، اللہ نے فرمایا وہی حکم ہے جو پہلے کتاب میں پڑھ کے سنا دیا گیا ہے۔ تو اس سے عورتوں اور بچوں کے حقوق کی تاکید اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دو طرح سے تاکید ہے، کہ ایک تو یہ کہ یہ حکم ناقابل منسوخ ہے، یہ کبھی منسوخ نہیں ہوگا۔ نمبر دو، ہر حکم ہی ایسا ہوتا ہے جب تک منسوخ نہ ہو تو وہ جب تک اللہ اس کو یہ نہ بتائیں کہ منسوخ ہو چکا ہے تو اس وقت تک وہ واقعی منسوخ نہیں ہوتا، لیکن ان آیتوں کو الگ سے لانا اس میں اور زیادہ تاکید ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں، اور ریپیٹ میں بھی اشارہ نہیں کیا، ان آیتوں کو بھی گویا دوبارہ سے بیان کر دیا۔ کیسے بیان کیا؟ اتنا لمبا، وما یتلا علیکم فی الکتاب، وہ جو تم پر کتاب میں آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، فی یتام النساء، یتیم بچیوں کے بارے میں جن کو تم پورا مہر نہیں دیتے اور ان سے نکاح نہیں کرتے اور کسی اور سے بھی کرنے نہیں دیتے، اور کمزور بچوں کے بارے میں جو احکام نازل ہوئے، اور یہ جو اللہ نے تمہیں پہلے بتایا ان تقوموا الیتامى بالقسط، یتیموں کے ساتھ انصاف کیا کرو۔ تو دیکھیں یعنی صرف اتنا نہیں کہ اللہ نے اشارہ دے دیا کہ وہ جو پیچھے آیتیں نازل ہوئی ہیں وہی حکم باقی ہے، نہ بلکہ ان آیتوں کو دوبارہ سے جزوی طور پر ریپیٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کا انداز اور یہ سارا یہ شان نزول یہ سب بتاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں اور بچوں کے حقوق کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ان پر ظلم کرنا یہ باقی مخلوق پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو اللہ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اس میں بتایا کہ نہ صرف یہ کہ تم نے ظلم کرنا ہے بلکہ ان پر احسان کرنا ہے۔ کیوں؟ تم کوئی بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو عورتوں اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو گورنمنٹ شاید تمہیں کچھ نہ دے، خاندان کچھ نہ دے، لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں اس پر اجر ملے گا۔ یہ دوسرا علمی نقطہ ہمیں اس سے پتہ چلا۔ تیسری بات کیا اس رکوع میں ہمیں پتہ چلی کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور شوہر کی طرف سے زیادتی ہو، اور زیادتی بئی معنی ہو کہ شوہر اہمیت نہیں دے رہا بیوی کو یا حقوق ادا نہیں کر رہا، تو اور عورت کو طلاق لینے میں نقصان ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے طلاق لینے کے بعد وہ اور زیادہ رل جائے گی، تو پھر روز روز کے جھگڑوں سے بہتر ہے کہ کمپرومائز کا راستہ اختیار کریں۔ عورت یہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھے کچھ حقوق دے دیں اور باقی حقوق میں معاف کرتی ہوں تاکہ طلاق تک نوبت نہ آئے، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ کوئی ترغیبی حکم نہیں ہے، یہ طلاق سے بچنے کے لیے ایک راستہ قرآن بتا رہا ہے، اور اس سے ہمیں اور بھی اصول پتہ چلتے ہیں کہ یہ اصول بہت ساری جگہوں پہ چل سکتا ہے، جس کی میں نے تفسیر کے دوران کچھ مثالیں دی تھیں۔ اور اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا ان تحسنوا وتتقوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، مردوں کو ترغیب دی ہے کہ صلح کی طرف جانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ کوشش یہ کرو کہ احسان کرو، اور عورت کے حقوق کے معاملے میں تتقوا یعنی اس پہ ناانصافی سے بچو، یعنی یہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ اگر تم ظلم سے بچو گے اور بیوی پر کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ اس میں موٹیویشن دی جا رہی ہے کہ بھئی صلح تک نوبت پہنچنے نہ دو، کوشش کرو اچھا سلوک کرو، کیونکہ اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے، کل قیامت کے دن تمہیں اس کا اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اس میں اللہ نے بتا دیا جس کی 2-3 بیویاں ہیں تو 100% عدل اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو جس عدل کا آپ کو مکلف بنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیسک اور موٹے موٹے حقوق میں برابری کرو، اتنی زیادہ زیادتی کی نوبت نہ آئے کہ واضح طور پہ پتہ چل رہا ہو کہ یار یہ اس بیوی کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے اور اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے، اتنا ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں منٹوں کا فرق، سیکنڈوں کا فرق، وہاں جانے میں 1 منٹ لیٹ ہو گئے، 10 منٹ ادھر لیٹ ہو گئے، یہ ناممکن ہے اس سے بچنا۔ اسی طرح آپ نے دونوں میں برابری کی تو اب برابری ظاہر ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ خربوزے پورے ایک دم، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا ایک آدمی کی 2 بیوی ہیں، وہ خربوزے لے کر آیا گھر میں، اب ایک خربوزہ وہاں دینا ایک وہاں دینا، اب ظاہر ہے درمیانہ سب دونوں برابر ہیں، اب وہ ناپ رہا ہے بیٹھ کے کہ 1 کلو خربوزہ ادھر، 1 کلو ترازو میں ادھر، اب ادھر والا 1.25 کلو آ رہا ہے تو ادھر سے کاٹ کے آدھا وہاں رکھ دیا، تو یہ 24 گھنٹے اگر یہ کرتا رہے گا تو پاگل ہو جائے گا وہ۔ پھر ہو سکتا ہے یہ والا خربوزہ میٹھا ہو، یہ والا تھوڑا سا میٹھا نہ ہو، تو یہ ناممکن ہے اتنی زیادہ برابری کرنا۔ تو اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ یہاں بھی لے آئیں وہاں بھی لے آئیں، آپ جان بوجھ کر
یہ نہ کریں کہ اس والی بیگم کو میٹھا خربوزہ کھلا رہے ہیں, اس والی کو پھیکا. تھوڑی بہت اونچ نیچ آپ کے یعنی ولو حرستم, قرآن کہہ رہے ہے تم کوشش بھی کرو گے نا, ہرس کہتے ہیں لالچ کو, یعنی تم تو پوری ہرس کرو گے کہ بالکل برابری ہو, پھر بھی 100% ممکن نہیں ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کوشش, یعنی ہرس کہتے ہیں لالچ, یعنی صرف کوشش نہیں, اس کے حریص ہوتے تھے, لالچ ہوتی تھی کہ 100% برابری ہو. اس کے باوجود اگر پوری طور پر نہیں ہو پا رہی تو وہ معاف ہے. آپ اپنی طرف سے وہ نہ کریں کہ جیسے کہ آج کل لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہو جاتا ہے, یہ نہ کریں. اسی میں ہمیں صحابہ کی حرص کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کوشش بہرحال یہی کرتے تھے کہ 100% برابری ہو, اور ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ 100% برابری ہو. لیکن اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ معاف ہے. لیکن اللہ نے اس میں بھی فرمایا کہ اصلاح کی کوشش کرو, اور تتقو, ڈرو تم اللہ سے, یا بیوی پہ ظلم کرنے سے ڈرو. آگے اللہ نے فرمایا صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو وہیں یتفرقا, پھر یہ نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کا سر پھٹولتے رہیں. تو تیسرے علمی نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر دونوں میں علیحدگی کر دی جائے تو اللہ دونوں کو ایک دوسرے سے غنی کر دے گا. اس میں آج ہم نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کو یاد کر کر کے, 3 طلاقیں میں علیحدگی ہے تو پھر تو مل بھی نہیں سکتے, یا اگر 3 طلاقوں سے کم ہے, 1 طلاق ہے یا 2 طلاقوں سے نکاح ختم کیا ہے, تو بعض دفعہ شوہر طلاق دے چکا ہوتا ہے لیکن بیوی پھر عدت کے بعد کہیں اور شادی کرتی ہے, پھر یہ ساری زندگی بیٹھ کے اس کو روتا رہتا ہے, ہائے ہائے میری بیوی تھی, میں اس کو میرے کبھی دل سے نہیں نکل سکتی. تو یہ غلط ہے, اتنا زیادہ اپنے سر پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ عورت شوہر کو یاد کر کے روتی رہتی ہے, تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ دل جو ہے صرف اپنی ذات کے لیے, اپنی یاد کے لیے بنایا ہے, اس کو کسی اور کے ساتھ بہت زیادہ مشغول نہ کیا جائے. ایک بڑے بزرگ کا میں نے واقعہ سنا, انہوں نے بیان کے دوران یہ بات بتائی اور بڑی پیاری بات بتائی. انہوں نے کہا میرے مریدین مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی, یعنی 1 طلاق دی ہوگی انہوں نے, یا کہیں آپس میں کوئی ہوا ہوگا, کوئی بہرحال علیحدگی ہو گئی کسی شرعی طریقے سے, تو اب ہمیں بہت یاد آتی ہے, وہ واپس نہیں آتی. تو وہ بزرگ نے کہا کہ میں ان مریدوں کو کہتا ہوں دیکھو تم نے واپسی کی کوشش کر لی, بس اس سے زیادہ کہ تم مکلف نہیں ہو. اس کو یاد کر کے کہ رو نہیں, کیونکہ اس سے دین کا بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ دل اللہ نے صرف اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے. جب تک بیوی تھی آپ نے محبت دی, آپ نے محبت سے اس کو رکھا, اب نہیں بنی, علیحدگی ہو گئی تو اس کو دل سے نکال دو, اب نامحرم بن گئی آپ کے لیے. کیونکہ بہرحال ایک دن مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, مٹی ہو کے سب نے ختم ہونا ہے. تو مسافر خانے میں اتنی دل لگیاں یہ ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور ہمارے ایمان کے لیے بھی. تو اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ دیکھو غیرت مند آدمی اس عورت کو تو یاد رکھتا ہے جو آپ کے ساتھ وفا کرے, جو وفا نہ کرے اس کو یاد نہیں رکھتا, اس کو بھول جاتا ہے. اگر تمہاری بیوی وفادار ہوتی تو وہ بھی تمہیں ایسے ہی یاد کر رہی ہوتی, وہ تو یاد کر نہیں رہی, تبھی تو وہ کہیں اور شادی کر رہی ہے. جب وہ یاد نہیں کر رہی ہے تو تم کیوں اس کے پیچھے رو رہے ہو؟ تو فرماتے تھے کہ یہ غیرت کے خلاف ہے. اور پھر یہ حدیث پیش کی ان عالم نے کہ نبی نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کثرت سے دے اور محبت بھی زیادہ کرتی ہو. تو وہ اگر زیادہ تم سے محبت کر رہی ہوتی تمہیں چھوڑ کے کیوں جاتی؟ تو یہی حال دوسری طرف بھی ہونا چاہیے. اگر مرد نے چھوڑ دیا عورت کو, 3 طلاقیں دے دی ہیں, اب عورتیں روتی رہتی ہیں ساری زندگی, ہائے میرا میاں. تو میں ان عورتوں سے کہتا ہوں اتنا پیارا میاں ہے تو 3 طلاقیں دی کیوں اس نے, تمہیں چھوڑا کیوں؟ یہ چھوڑنا اس کی علامت ہے کہ بھائی اس کے دل میں نہیں ہے آپ سے وفا, تو کیوں ایسے میاں کو یاد کر رہی ہو؟ تو ہمیں اللہ نے دل دیا ہے, ایک دل دیا ہے, اس میں اتنی ساری محبتوں کو ہم جمع نہیں کر سکتے. تو اس محبت کو اللہ کے لیے رکھیں اور غیرت مند لوگوں سے محبت کیا کریں. عورت ایسے شوہر سے محبت کرے جو اس کی کڑوی کسیلی برداشت کرے, اس کو چھوڑے نہیں, وفا کرے اس کے ساتھ. چھوڑ دیا تو دفع ہو یہاں سے, ایسی کی تیسی تمہاری, کیوں یاد کر کے روئیں بھائی کسی کو. اور بیوی آپ کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئی, آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی منانے کی, تھوڑے بہت اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں, پوری کوشش کر لی پھر بھی نہیں آ رہی, تو بھائی چھوڑو یار. وفاداروں سے وفا بھی کرو اور ان سے محبت بھی کرو. جو بے وفا لوگ ہیں ان کے صرف ٹائم ویسٹ نہ کرو اپنا, یہ مرد کی مردانگی کے اور مروت کے بہرحال خلاف ہے. اللہ نے بھی فرما دیا وہیں یتفرقا, اگر دونوں علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں, یغنی اللہ کلا من سعتہ, اللہ دونوں کو ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا. اس کو کوئی آپ اس سے اچھا مل جائے گا اور اس کو اس سے اچھی مل جائے گی, جو ملی ہوئی ہے اس سے پھر دل لگاؤ. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بیوی بڑی خوبصورت تھی اور ہماری انبن ہو گئی, اور میں نے اس کو
میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، طلاق مانگتی تھی، بہت میں نے سمجھایا بجھایا، بالآخر اس کے طلاق مانگنے پر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب میں نے دوبارہ شادی کی تو وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور ہوا یہ کہ پھر جو مجھے اب پہلی والی یاد آ رہی ہے، تو میں نے کہا یہ غیرت کے خلاف ہے۔ کتنی حسینہ ہو، جب وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی اور طلاق لے کے الگ ہو گئی تم سے، تو اس کو یاد کرنا یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے۔ یہ میں واقعات اس لیے سمجھاتا ہوں تاکہ آیتوں کا اصل مفہوم آپ کی سمجھ میں آئے، قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے، یعنی اسلام ہمارا مزاج کیا بنانا چاہ رہا ہے۔ غیر مسلم تو ہوتے ہیں عشق محبت میں ساری زندگی روتے رہتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں ان چیزوں سے منع کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، تو میں نے اس سے کہا اس دوسری سے وفا کرو۔ وہ مجھے کہنے لگا یہ شکل کی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ کہتی ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ مجھے طلاق دیں، اور قدموں میں گر جاتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کا واسطہ مجھے نہ چھوڑنا، میں خدمت کروں گی۔ تو میں نے کہا اس سے محبت کرو۔ اللہ کا شکر ہے شروع میں تو اس کو الٹے سیدھے خیالات آتے رہے، مگر اب وہ الحمدللہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے اس کو نیک صالح اولاد دی۔ تو انسان کی عجیب شیطان اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ وفا نہیں کر رہے ان سے دل لگی کر رہا ہے، اور جو وفادار ہیں اور جن سے محبت کرنی چاہیے۔ میں نے کہا یہ اب آپ کی وائف ہے، اس سے محبت کرو، اللہ اس سے محبت پہ آپ کو ثواب دے گا، وہ جو چھوڑ کے چلی گئی یا علیحدگی ہو گئی اس سے محبت پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔